ناظرین، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنی آبادی میں پہنچے تو پوری آبادی میں مشک و عنبر کی خوشبو آنے لگی۔ ہر شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے لگا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے خیمے میں آئی تو میری چھاتیاں جو پہلے خشک تھیں وہ دودھ سے بھر گئیں۔ دائیں چھاتی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا اور بائیں چھاتی سے میرے بیٹے کے لیے چھوڑ دیا، جس سے میرے بیٹے عبداللہ نے دودھ پی لیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں اور میرا خاوند بچوں کو سلانے کے بعد خیمے سے باہر گئے تو ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہماری جو اونٹنی کمزور اور لاغر تھی اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، اور اسی طرح ہماری بکریوں کے تھن بھی دودھ سے لبالب تھے۔ وہ بکریاں جو چند گھنٹے پہلے ایک بوند تک دینے کے قابل نہ تھیں، اب کسی معجزے کے زیر اثر ایسی سیراب ہو گئی ہیں کہ ان کے نتنوں سے سفید خوشبودار دودھ کی نہر سی جاری ہو گئی ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ اس طرح یہ بڑی اور پرسکون رات گزری۔ جب قبیلے کے باقی لوگوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریوں کا یہ حال دیکھا تو یہ سمجھے کہ یہ کوئی جڑی بوٹی کا کرشمہ ہے جو حضرت حلیمہ سعدیہ کے خاوند حارث بن عبد الرزاق کے ہاتھ لگ گئی ہے، جسے انہوں نے بکریوں کو کھلا دیا ہے، اور یوں بکریاں اس طرح سے دودھ دینے لگ گئی ہیں۔ مگر یہ بات بھی ان کے لیے محض خام خیال ہی ثابت ہوئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 ماہ ہوئی تو آپ نے پہلی مرتبہ گفتگو فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 9 ماہ ہوئی تو آپ فصیح و بلیغ گفتگو فرمانے لگے۔ جناب حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر حارث بن عبد الرزاق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر جب اپنے قبیلے میں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے وہ تمام علاقے جو سوکھے ہوئے پودے اور مرجائی ہوئی ڈالیوں اور خشک کھیتوں پر مشتمل تھے سب میں جان پڑ گئی۔ وہ سب ایسے نظر آنے لگے جیسے کسی نے ان پر آب حیات چھڑک دیا ہو۔ نہ صرف یہ کہ سارا علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا بلکہ حضرت حلیمہ کے اونٹ اور بکریاں بھی زیادہ ہو گئیں۔ تمام مکانات میں مشک و عنبر کی خوشبو پھیل گئی اور لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ڈال دی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے اور پرورش پانے کے لیے ان کی والدہ سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود سے لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق تمام تر باتیں بتا دیں جو اس وقت وقوع پذیر ہوئی تھیں۔ ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چند یہودیوں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے یہودیوں کو وہ تمام باتیں بتا دیں جو حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتائی تھیں۔ یہ تمام باتیں سن کر وہ یہودی کہنے لگے کہ انہیں قتل کر دو۔ پھر ان یہودیوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ کیا یہ یتیم ہے؟ حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر کی جانب دیکھتے ہوئے فرمایا کہ یہ یتیم نہیں بلکہ ان کے باپ تو یہ ہیں اور میں ان کی ماں ہوں۔ اس جواب پر یہودیوں نے کہا کہ اگر یہ یتیم ہوتے تو ہم انہیں ضرور قتل کر دیتے۔ حضرت حلیمہ مزید فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کپڑوں میں بول و براز نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بول و براز کا ایک وقت مقرر تھا۔ جب بھی میں ارادہ کرتی کہ آپ کے دان مبارک کو دودھ وغیرہ سے پاک اور صاف کر دوں تو غیب سے مجھ پر سبقت ہوتی اور آپ کا دہن مبارک پاک اور صاف ہو جاتا۔ جب کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سطر مبارک کھل جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرکت کرتے اور فریاد کرتے یہاں تک کہ میں سطر ڈھانپ دیتی، اور اگر ڈھانپنے میں میری طرف سے تاخیر یا کوتاہی ہو جاتی تو غیب سے اسے ڈھانپ دیا جاتا، یعنی فرشتے فوراً سطر چھپا دیتے۔ حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 2 سال ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسب وعدہ مکہ مکرمہ میں واپس چھوڑنے کا وقت آ گیا۔ میرا دل نہیں مانتا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات سے ہم مستفید ہو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشو و نما دوسرے بچوں سے نرالی تھی۔ ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشو و نما اتنی ہوتی جتنی دوسرے بچوں کی ایک ماہ میں ہوتی ہے، اور ایک ماہ میں اتنی ہوتی جتنی دوسرے بچوں کی 1 سال میں ہوتی ہے، اور روزانہ ایک نور آفتاب کی مانند آپ پر اترتا اور آپ کو ڈھانپ لیتا۔
روزانہ 2 سفید مرغ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گریبان میں داخل ہو کر روپوش ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ روتے، نہ چلاتے اور نہ بدخلقی کا اظہار فرماتے۔ شروع سے ہی آپ کا یہی حال تھا۔ حضرت حلیمہ نے 2 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پرورش میں بہت ہی محبت سے پالا۔ انہوں نے اپنے دودھ میں محبت، فصاحت اور بلاغت کھول کھول کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پلائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدت پوری ہو چکی تو آپ کا دودھ چھڑایا گیا۔ جسمانی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عمر سے دگنے نظر آتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 2 سال کی ہو گئی تو معاہدے کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماں کے حوالے کرنے کا وقت ہو گیا، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی واپس نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اسی وجہ سے میں بہت زیادہ مغموم تھی کہ یہ خیر و برکت کا منبع ہم سے جدا ہو جائے گا۔ میرا دل انہیں کسی بھی حالت پر چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس لوٹانے کے لیے آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مکہ مکرمہ میں لے آئی، مگر دل سے مزید انہیں پاس رکھنے کی خواہش مند تھی، کیونکہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے معجزات اور برکات کا مشاہدہ کر رکھا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ ان دنوں میں مکہ مکرمہ میں کسی وبائی مرض کا بہت زیادہ زور تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ سے مزید اپنے پاس رکھنے کا خیال ظاہر کیا تو سیدہ آمنہ نے اس وبا کی وجہ سے واپسی پر کوئی اصرار نہ کیا، اور یوں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد پوری ہوئی اور وہ خوشی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر دوبارہ اپنے گھر چلی آئیں۔ یہ خانوادہ حارث کے لیے رحمت ہی رحمت اور برکت ہی برکت تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 3 سال ہوئی تو ایک دن انہوں نے اپنی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مادر گرامی، مجھے یہ بتائیں کہ میرے بہن بھائی کہاں جاتی ہیں؟ حضرت حلیمہ نے عرض کیا کہ میری جان آپ پر فدا ہو، آپ کے بہن بھائی تو بکریاں چرانے جاتے ہیں اور شام کو واپس آ جاتے ہیں۔ اس جواب پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مادر گرامی، مجھے آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ کیوں نہیں جانے دیتی تاکہ میں بھی اس علاقے کی سیر کروں اور بکریاں چراؤں، لہٰذا آئندہ سے میں بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جایا کروں گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بہت روکا، لیکن آپ نہ مانے اور بہت ہی زیادہ اصرار کیا۔ حضرت حلیمہ نے یہ دیکھ کر آپ کو اجازت دے دی۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے جانے لگے تو حضرت حلیمہ کی بکریوں میں روز بروز اضافہ ہونے لگا۔ بکریاں زیادہ سے زیادہ دودھ دینے لگ گئیں اور بکریاں بھی موٹی تازہ ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک لگتے ہی چراگاہوں میں ہریالی بڑھ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر بنو سعد قبیلے کے لوگ بہت خوش ہو گئے۔ ایک بار حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر حذیل کے ایک کیفیت شناس کے پاس پہنچی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی چلا اٹھا کہ اے قوم عرب، اس بچے کو فوراً قتل کر دو، کیونکہ ان قریب یہ تمہارے ہم مذہب لوگوں کو مارے گا، یہ تمہارے بتوں کو بھی توڑ دے گا اور تم پر غالب آ جائے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب یہ سنا تو وہ آپ کو لے کر وہاں سے واپس چلی آئیں۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ہمراہ بکریاں چرانے کے لیے جنگل گئے ہوئے تھے۔ اچانک آپ کا رضائی بھائی دوڑتا ہوا گھر آیا اور اپنے والد ماجد اور والدہ سے کہنے لگا کہ ہم بکریاں چرا رہے تھے کہ اسی دوران 2 سفید پوش آدمی آئے اور ہمارے بھائی کو زمین پر لٹا کر ان کا شکم مبارک چاک کرنے لگے۔ اس کے بعد وہ اس کو سی رہے تھے۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر کے ہوش اڑ گئے اور وہ اسی طرف روانہ ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ کھڑے ہیں، ان کا چہرہ انور کا رنگ زرد پڑا ہوا ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا لیا اور پھر آپ کے رضائی والد نے آپ کو سینے سے لگایا اور آپ سے وجہ دریافت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ میں اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ اس وادی میں موجود تھا کہ اچانک میری نظر 3 لوگوں پر پڑی، جن میں سے ایک کے ہاتھ میں سونے کا تخت تھا جو برف سے بھرا ہوا تھا۔
ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک کے ہاتھ میں چاندی کا آفتابہ تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں سبز زبرجد کا لگن تھا جو برف سے لبریز تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھیوں کے درمیان سے پکڑا، میرے سارے ساتھی اپنے محلے کی جانب بھاگ اٹھے۔ اس کے بعد ان تینوں میں سے ایک نے مجھے زمین پر لٹایا اور ایک نے میرے سینے کو جوڑوں کے پاس سے ناف تک چیرا۔ مجھے کسی قسم کا درد محسوس نہ ہوا۔ اس کے بعد پیٹ کی رگوں کو نکالا اور اس برف سے اسے خوب اچھی طرح غسل دیا، پھر اسے اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ میں کھڑا ہو گیا۔ دوسرے شخص نے کہا اب تم ہٹ جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں کو میرے جوف میں ڈال کر میرا دل نکال لیا، پھر اس نے میرے دل کو چیرا اور اس سے سیاہ لوتھڑا نکالا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس شخص نے سیاہ نقطہ نکالا اور اسے پھینک دیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے جو میں نے نکال دیا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے دائیں طرف اور بائیں طرف کچھ اشارہ کیا جس طرح وہ کوئی چیز مانگ رہا ہو۔ انہوں نے ایک انگوٹھی نکالی جس کی نورانیت سے آنکھیں حیران ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس انگوٹھی سے میرے دل پر مہر لگائی۔ میرا دل نور سے لبریز ہو گیا۔ وہ نور نبوت اور حکمت تھی۔ پھر دل کو اپنی جگہ پر رکھ دیا تو میں اس مہر کی سردی اور خوشی کو عرصہ دراز تک محسوس کرتا رہا۔ ناظرین، شق صدر کا یہ واقعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک میں 4 مرتبہ پیش آیا۔ پہلی مرتبہ آپ کے بچپن میں پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کی پرورش میں تھے اور اس وقت آپ کی عمر مبارک 4 سال کے قریب تھی۔ بچپن میں حضور اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلتے، خصوصاً حضرت شیمہ کے ساتھ کھیلتے اور حضرت حارث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر سیر کروایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بہن بھائیوں میں سے حضرت شیمہ بنت حارث کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت اور پیار تھا۔ وہ آپ کو بچپن میں لوریاں دیا کرتی تھیں۔ آپ کا بچپن جن جن لوگوں نے دیکھا وہ سب اس پر شاہد ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، نہ ہی مذاق کیا اور نہ ہی مانگ کر کھانا کھایا، بلکہ جو کچھ کھانے کو دیا جاتا وہ کھا لیتے۔ آپ نے کبھی بھی کھانے والی چیزوں میں کوئی نقص یا عیب نہیں نکالا۔ حضرت ام ایمن بیان کرتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوک اور پیاس کی شکایت کرتے نہیں دیکھا۔ جب صبح ہوتی تو ایک پیالہ زمزم کا نوش فرماتے اور شام تک کوئی طلب محسوس نہ فرماتے۔ اکثر یہ ہوتا کہ دوپہر کے وقت کھانے کے لیے عرض کیا جاتا تو فرماتے مجھے کھانے کی رغبت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹی عمر ہی سے امین اور صادق کے لقب سے مشہور ہو گئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے اور ہر وقت سچ بولتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں جلوہ افروز رہے، آپ کے چہرہ مبارک کے نور سے میرا گھر ہمیشہ روشن رہا۔ جب بھی مجھے کبھی اندر جانے کی ضرورت ہوتی تو آپ کے نور سے ساری کوٹلی روشن ہو جاتی اور جو چیز مجھے درکار ہوتی میں بڑی آسانی سے اسے تلاش کر لیتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ مزید فرماتی ہیں کہ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں رونق افروز ہوئے تھے، مجھے کبھی بھی چراغ جلانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نور سے ہی سارا گھر روشن رہتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ چھوٹی عمر میں آپ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہوئی جس سے دوسروں کی دل آزاری ہو۔ آپ کبھی بھی دوسرے بچوں کی طرح گریہ وزاری نہیں فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاند سے بہت زیادہ رغبت تھی، اکثر اس سے باتیں کرتے رہتے۔ کوئی غیبی ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھولا جھولاتا رہتا۔ بڑے ہوئے تو عام بچوں کی طرح کھیل کود میں وقت ضائع نہیں کرتے تھے، خود بھی وہاں سے ہٹ جاتے اور انہیں بھی کھیلنے سے منع فرماتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں رہنے کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہوئے تو دوسروں کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی ان کے ساتھ کھیل میں شریک نہ ہوئے، بلکہ الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دودھ شریک بھائیوں کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے آپ کو اپنے ساتھ کھیل میں شریک کرنا چاہا تو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ ہم کھیل کود اور باتوں کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھولا ہلانے سے ہلتا تھا۔ حضور بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ کرتے تو چاند آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشاروں پر حرکت کرتا۔
حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر میں بازار میں کہنوں کے پاس جاتی تو وہ بھی آپ کو مار ڈالنے کی صدائیں بلند کرتے اور کہتے کہ اس بچے کو فوراً مار ڈالو، ورنہ یہ بڑا ہو کر تمہارے ہم مذہبوں کو قتل کر دے گا، تمہارے بت توڑ ڈالے گا اور تم پر حکومت کرے گا۔ آپ مزید فرماتی ہیں کہ جب بھی ہمارے ہاں کسی یہودی جماعت کا گزر ہوتا تو میں ان کو آپ کے حالات بتاتی، وہ لوگ آپ کو فوراً مار ڈالنے کی ترغیب دیتے۔ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جانے لگے تو جلد ہی آپ کے رضائی بہن بھائیوں نے ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چٹان یا درخت کے پاس سے گزرتے ہیں تو درختوں اور پتھروں سے عجیب سی آوازیں نکلتی ہیں کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، یعنی اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ یہ آواز سن کر بچے بڑے حیران ہوئے اور واپس آ کر والدہ ماجدہ کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جان گئیں کہ ان کا یہ رضائی بیٹا کوئی معمولی لڑکا نہیں۔ انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ بچوں اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہ کرنا، تمہارا بھائی کوئی معمولی لڑکا نہیں، وہ بڑا ہو کر سردار بننے والا ہے، اس کی بہت زیادہ دیکھ بھال کیا کرو اور یہ خیال رکھو کہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اپنی ماں کی یہ بات سن کر بچے پہلے سے بھی زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھنے لگے اور آپ پر جان چھڑکنے لگے۔ حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے دن اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے تشریف لے گئے تو ہم لوگ اس شام کو ان کے انتظار میں باہر نکل کر کھڑے ہو گئے۔ ہم نے دیکھا کہ جب حضور واپس آ رہے تھے تو ان کی نور کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی اور بکریاں ان کے مبارک قدموں سے لپٹی ہوئی چلی آ رہی تھیں۔ میں نے اپنے لڑکے سے دریافت کیا کہ اے میرے پیارے بیٹے، آج تم نے اپنے بھائی محمد کا کیا حال دیکھا؟ اس کے جواب میں میرے بیٹے نے کہا کہ آج ہم نے ایک عجیب و غریب بات دیکھی کہ ہمارے اس بھائی کے سامنے جب بھی کوئی پتھر، پہاڑ اور جنگل کے جو بھی جانور سامنے آتے یہ سب بلند آواز سے کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور جہاں بھی آپ کے قدم مبارک پڑتے وہاں فوراً سبزہ نمودار ہو جاتا۔ جب ہم بکریوں کو پانی پلانے کے لیے کنویں کے پاس لے گئے تو ہم نے دیکھا کہ کنویں کا پانی جوش مار کر فوراً بھر گیا۔ ہمیں جنگل میں ایک خونخوار شیر بھی ملا جس نے ہم پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو اچانک اس کی نظر ہمارے بھائی پر پڑ گئی تو وہ فوراً ہی آپ کے قدموں پر لیٹ گیا اور کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ناظرین، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال کے قریب ہو گئی تو حضرت حلیمہ سعدیہ سعادتوں اور نیک بختوں کے اس منبع کو اس کی والدہ اور دادا کے پاس لوٹانے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئیں۔ جب آپ مکہ کے قرب و جوار کے قریب پہنچی تو انہوں نے آپ کو ایک جگہ بٹھا دیا اور خود قضائے حاجت کے لیے چلی گئیں۔ جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں موجود نہ پایا جہاں پر وہ چھوڑ کر گئی تھیں۔ اس پر وہ بہت گھبرا گئیں اور انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ لوگوں سے کہا کہ یہاں میرا بچہ تھا۔ لوگوں نے پوچھا کون سا بچہ؟ اس پر حلیمہ سعدیہ فرمانے لگیں وہی بچہ جو میرے ساتھ تھا، جس کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے، جو میرا سرمایہ اور جان تھا۔ میں اس کو اس کی والدہ کے پاس لوٹانے کے لیے آئی تھی، وہ ابھی تو یہیں پر تھا، اگر وہ مجھے نہ ملے تو میں اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا دوں گی۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادھر ادھر تلاش کرتی رہیں۔ کافی دیر تک تلاش کرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل نہ سکے تو وہ نا امید ہو گئیں اور محمد محمد پکارنے لگ گئیں۔ اتنے میں ایک بوڑھا شخص لاٹھی ٹیکتا ہوا حضرت حلیمہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حلیمہ کیا بات ہے، کیوں نالہ فریاد کر رہی ہو؟ میں نے ان سے کہا کہ میں نے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کو ایک مدت تک دودھ پلایا ہے، اب میں انہیں لے کر ان کی والدہ اور دادا کے سپرد کرنے آئی تھی، لیکن مجھ سے وہ گم ہو گیا ہے۔ اس بوڑھے شخص نے کہا کہ رونا بند کرو اور غم نہ کھاؤ، میں تمہیں اس کی رہنمائی کرتا ہوں جہاں وہ موجود ہوں گے، اگر اس نے چاہا تو ممکن ہے تمہیں ان تک پہنچا دے گی۔ میں نے اس بوڑھے شخص سے کہا کہ میری جان تم پر قربان، وہ کون ہے؟ بوڑھے نے کہا وہ بڑا بت ہے جس کا نام حبل ہے، وہ بڑا مرتبے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہارا فرزند کہاں ہے، اس سے جا کر معلوم کر لو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ڈرتی رہیں کہ جب سردار عبد المطلب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گمشدگی کا پتہ چلے گا تو وہ بہت ناراض ہوں گے۔ آخرکار
حضرت حلیمہ عبد المطلب کے پاس پہنچی تو انہوں نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھ کر فرمایا کہ کیا بات ہے، تو مجھے پریشان دکھائی دے رہی ہے اور محمد تمہارے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ حضرت حلیمہ کہنے لگیں کہ اے ابو الحارث، میں محمد کو خوب اچھی طرح سے لا رہی تھی۔ جب میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی تو میں انہیں بٹھا کر قضائے حاجت کے لیے چلی گئی، واپسی پر آئی تو وہ غائب تھے۔ ان کی جستجو اور تلاش میں بہت سرگرداں رہی، مگر کوئی خبر نہ پا سکی۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور قریش کو آواز دی کہ اے آل غالب، میرے پاس آ جاؤ۔ جب تمام قریشی جمع ہو گئے تو قریش نے کہا کہ اے عبد المطلب، آپ کو کیا معاملہ درپیش ہے؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ میرا فرزند محمد گم ہو گیا ہے، تم میرے ساتھ ڈھونڈنے کے لیے چلو۔ قریش کے لوگوں نے کہا کہ آپ تشریف رکھیں، ہم آپ کے بیٹے کو جنگلوں، پہاڑوں اور صحراؤں میں تلاش کریں گے۔ قریش کے پرجوش نوجوانوں نے سردار عبد المطلب سے قسمیں کھائیں کہ جب تک ہم آپ کے بیٹے محمد کو تلاش نہیں کر لیتے، ہم اس وقت تک کھانا نہیں کھائیں گے۔ تمام لوگ ڈھونڈتے رہے مگر ناکام ہو گئے۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں پر بھی نہ ملے تو سردار عبد المطلب مسجد حرام میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ پہلے تو طواف کیا، پھر بارگاہ الہی میں التجا کی کہ اے میرے پیارے رب، میری کسی سواری پر سوار ہو کر چلنے والے سوار جانی محمد کو مجھ پر لوٹا دے اور مجھ پر تو اتنا خصوصی کرم فرما۔ سردار عبد المطلب کو غیب سے آواز آئی کہ اے لوگو، غم نہ کھاؤ، کیونکہ محمد کا محافظ خدا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی حفاظت سے کبھی دور نہیں فرمائے گا۔ وہاں پر غیب سے حضرت عبد المطلب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کی اطلاع دی گئی کہ ایک شجر یمن کے نیچے آپ تشریف فرما ہیں۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب وادی تہامہ کی جانب چل پڑے۔ راستے میں ورقہ بن نوفل ان کے سامنے آئے اور وہ بھی ان کے ہمراہ ہو لیے۔ جب یہ حضرات وادی تہامہ پہنچے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے درخت کے نیچے تشریف فرما ہیں اور اس کے پتے چن رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا کہ فرزند تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میری جان تو پر قربان، میں تمہارا دادا عبد المطلب ہوں۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے حضور کو سواری پر آگے بٹھایا اور خوش ہو کر مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملنے پر سردار عبد المطلب نے بہت سا سونا اور بے شمار اونٹ صدقے میں دے دیے اور آپ کے ملنے کی خوشی میں بکریاں اور گائیں ذبح کر کے اہل قریش کی ضیافت کا اہتمام کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سردار عبد المطلب سے واپسی کی اجازت چاہی تو انہوں نے خوش ہو کر حضرت حلیمہ سعدیہ کو قسم قسم کے انعام و اکرام سے مالا مال کیا اور خوش ہو کر وہ اپنے قبیلے کی جانب لوٹ گئیں۔ حضرت حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کی والدہ اور ان کے دادا کے حوالے کرنے کے بعد حالات بیان کرتی ہوئی فرماتی ہیں کہ میں حضور کی خدمت سے فراغت ہونے کے بعد بھی ہمیشہ خوشحال رہی۔ میں ان نعمتوں کو بیان نہیں کر سکتی جو مجھے حضور کی خدمات کے صلے میں ملی ہیں۔ جب حضرت حلیمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ کے پاس چھوڑ کر واپس اپنے علاقے کی طرف روانہ ہوئی تو ام ایمن نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی۔ ام ایمن حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب کی لونڈی تھیں اور وہ حضور کو میراث میں ملی تھیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت کرتی تھیں اور دن رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری اور خبر گیری کیا کرتی تھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت حلیمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر گئیں تو انہی دنوں میں ایک کہن مکہ مکرمہ میں آیا۔ اس کہن نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ قریش کے گروہ سے کہنے لگا کہ اے گروہ قریش، اس بچے کو قتل کر دو، یہ تمہارے اندر تفریق پیدا کر دے گا۔ یہ سن کر آپ کے دادا آپ کو فوراً وہاں سے لے کر چل دیے۔ یہ تمام تر باتیں اور پیشگوئیاں سن کر مکہ کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوفزدہ رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 سال کی ہو گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ کے ننیال بنو عدی بن نجار میں رشتہ داروں کی ملاقات اور اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کی باندی ام ایمن بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ موجود تھیں۔ وہاں پر سیدہ آمنہ نے تقریباً 1 ماہ قیام کیا
اور وہاں سے واپسی پر ابا نامی گاؤں میں حضرت بی بی آمنہ بیمار ہو گئیں۔ یہ مختصر سا قافلہ وہیں پر رک گیا۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے سرہانے بیٹھے تھے۔ ماں نے جلیل القدر بیٹے کو جی بھر کر دیکھا اور چند اشعار پڑھے، جس کا ترجمہ کچھ یوں تھا کہ اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے۔ تو اس شخص کا فرزند ہے جس کا فدیہ 100 قیمتی اونٹ تھے۔ اے میرے نور نظر، میں نے تیری نبوت کا جو خواب دیکھا ہے، اگر وہ سچا ہے تو یقیناً آپ پوری کائنات کے لیے مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ تعالیٰ نے تجھے بتوں سے دور رکھا اور تیرے باپ ابراہیم کے دین کا موتی بنا دیا۔ تو حق کو باطل سے جدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ پھر بیٹے کو تسلی دیتے ہوئے فرمانے لگی کہ ایک دن ہر جاندار شے نے مر جانا ہے، ہر نئی شے کی قسمت میں پرانا ہونا لکھا ہے، ہر ایک کی منزل فنا ہے۔ میں مر جاؤں گی لیکن میرا ذکر باقی رہے گا، اس لیے کہ میں نے خیر عظیم کو بطور نشانی چھوڑا ہے۔ میں نے ایک طیب و طاہر کو جنم دیا ہے۔ حضرت بی بی آمنہ ابوا نامی گاؤں میں وفات پا گئیں اور وہیں پر مدفون کی گئیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر سے والد ماجد کا سایہ تو ولادت سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔ اب والدہ ماجدہ کی آغوش شفقت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ حضرت بی بی آمنہ کی وفات کے بعد حضرت ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ آئیں اور حضور کو ان کے دادا عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ دادا نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں لے لیا۔ جس سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے دادا نے اٹھا لی، اسی سال آپ شدید قسم کے آشوب چشم میں مبتلا ہو گئے۔ جناب عبد المطلب نے آپ کا بڑا علاج کروایا مگر کچھ خاص قسم کا افاقہ نہ ہوا۔ ایک عیسائی خانقاہ کے راہب جو اوقاز میں رہتے تھے ان کو دکھایا لیکن کوئی فرق نہ آیا۔ مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سردار عبد المطلب کو بڑا یقین تھا کہ میرا پوتا بڑا نام پانے والا ہے۔ اسی زمانے میں ایک جماعت سردار مکہ سے ملنے آئی۔ یہ لوگ کھوجی اور کیفا شناس تھے۔ انہوں نے آپ کا نقش پا دیکھا تو حضرت ابراہیم کے نقش پا سے مشابہ پایا۔ انہوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ اس بچے کی خوب اچھی طرح سے حفاظت کریں۔ ناظرین، سردار عبد المطلب جب بھی خانہ کعبہ میں داخل ہوتے تو خانہ کعبہ کے سائے میں آپ کے لیے ایک خاص فرش بچھایا جاتا۔ کسی کی اتنی جرت نہ تھی کہ وہ اس پر قدم رکھ سکے، حتیٰ کہ عبد المطلب کی سگی اولاد بھی اس مسند پر قدم نہ دھرتے بلکہ اس فرش کے ارد گرد حاشیے اور کنارے میں بیٹھتے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس وقت سن شعور کی منزل پر پہنچ چکے تھے، جب بھی وہاں تشریف لاتے تو بے تکلف مسند پر بیٹھ جاتے۔ آپ کے چچا آپ کو وہاں سے اٹھانے کی کوشش کرتے تو عبد المطلب کمال شفقت سے یہ فرماتے کہ میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، خدا کی قسم اس کی شان بڑی نرالی ہے۔ پھر آپ کو بلا کر اپنے پاس بٹھاتے اور آپ کو دیکھ کر مسرور ہوتے۔ ناظرین، حضرت رقیہ بنت ابی صفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کچھ عرصے سے قریش میں بہت زیادہ قحط پڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ سب تنگی میں مبتلا تھے۔ زمین پر گھاس نہیں اگتی تھی اور سارے جانور کمزور ہو رہے تھے۔ میں نے اس وقت خواب دیکھا اور اس خواب سے یہ آواز سنی جو یہ آ رہی تھی کہ اے گروہ قریش، تم میں آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو چکے ہیں، ان کے نکلنے کا یہ وقت ہے، وہ تمہارے لیے زندگی اور شادابی لائیں گے۔ تم ایسے شخص کو دیکھو جو تم میں بزرگ، بلند قامت اور خوش رو اور لمبی پلکوں والا اور بلند حسب و نسب والا ہو، وہ اپنے بیٹے کو اور تم اپنے بیٹے کو لے کر نکلو اور ہر وادی سے ایک شخص خوشبو لگا کر نکلے۔ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد کوہ ابو قبیس پر جاؤ اور وہاں جا کر وہ شخص دعا کرے، تم سب اس کی دعا پر آمین کہو تو بارش ہو جائے گی اور تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ حضرت رقیہ فرماتی ہیں جب میں نے اپنا یہ خواب سب کو سنایا تو میرا خواب سن کر ہر شخص پکار اٹھا۔ جو آپ نشانیاں بتا رہی ہیں وہ ساری سردار عبد المطلب میں پائی جاتی ہیں۔ سب لوگوں نے خواب کے مطابق عمل کیا اور حضرت عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوش مبارک پر بٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کی۔ راوی لکھتے ہیں کہ خدا کی قسم ابھی لوگ اس پہاڑ سے نیچے بھی نہ اترنے پائے تھے کہ ایک بادل بیت اللہ کی طرف سے اٹھا اور اتنا برسا کہ سب نالے بہہ نکلے۔ سب لوگوں نے مل کر کہا کہ سردار مبارک ہو۔ وہ بارش ہر جگہ ہوئی مگر دو شہروں کیس اور مضر میں نہ ہوئی۔ ان شہروں کے رہنے والے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم سردار عبد المطلب کے پاس تشریف لاتے ہیں اور ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ سب لوگ مکہ مکرمہ میں آئے۔ عبد المطلب سے ملاقات کرنے کے بعد ان سے دعا کی درخواست کی۔
سردار عبد المطلب نے ان کی درخواست قبول کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کی باتیں سن لی ہیں اور اسے قبول کر لیا ہے۔ میں تمہارے ساتھ کل کا وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے علاقوں میں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کل بارش ہوگی۔ جب صبح ہوئی تو سردار عبد المطلب وہاں پر تشریف لے گئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے۔ حضرت عبد المطلب کے سوا دوسرے لوگ بھی اپنے بیٹوں کو لائے تھے۔ سردار عبد المطلب جب اپنی نشست پر بیٹھے، اپنی گود میں اپنے پیارے پوتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور ان علاقوں میں بارش کے لیے دعا شروع کر دی۔ ابھی آپ فارغ بھی نہ ہوئے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ عبد المطلب نے ان دونوں شہروں کو لوگوں سے کہا کہ اے لوگو واپس اپنے علاقوں میں چلے جاؤ، کیونکہ وہاں بارش برسنا شروع ہو گئی ہے۔ جب وہ لوگ واپس اپنے علاقوں میں پہنچے تو وہاں پر بارش ہو رہی تھی۔ ناظرین، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار عبد المطلب کے زیر سایہ شفقت پا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ ابن جوزی کے مطابق اس وقت آپ کی عمر مبارک 7 سال تھی۔ آنکھیں دکھنے پر مکہ مکرمہ میں علاج کروایا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ لوگوں نے عبد المطلب کی خدمت میں عرض کیا کہ اوقاس کے قریب ایک راہب رہتا ہے، آپ ان سے اپنے پوتے کا علاج پوچھیں۔ یہ راہب علاج چشم کے لیے بہت مشہور ہے۔ سردار عبد المطلب اپنے پوتے کو اپنی گود میں لے کر اوقاس کی طرف چل پڑے۔ شام کے وقت وہاں پر پہنچے، لوگوں سے راہب کا پتہ دریافت کیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ 1 سال سے اپنے مکان میں بند ہے اور عبادت کر رہا ہے۔ جب حضرت عبد المطلب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھائے ہوئے اس راہب کے مکان پر پہنچے تو آپ نے واقعی ہی مکان کو بند پایا، لیکن کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ راہب گھبرایا ہوا باہر نکلا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ راہب حضرت عبد المطلب کو دیکھ کر ان کے پاس آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی غور سے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر دیکھنے کے بعد سردار عبد المطلب سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ یہ میرا یتیم پوتا ہے، اس بچے کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں۔ راہب نے تمام تر نشانیاں دیکھ کر کہا کہ یہ تو اللہ کا نبی ہوگا۔ راہب نے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دہن مبارک نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اچھی ہو گئیں۔ ناظرین گرامی، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔